أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ آج کی تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ کچھ بڑی ہے، اس لیے توجہ سے اسے سماعت فرمائیں، اور اس میں اللہ جل مجدہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے جو حکمت بھری موعظتیں نصیحتیں موجود ہیں ان کو دل میں سمونے کی ہم کوشش کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی اے اسرائیلیو یاد کرو جب تم نے یہ بات کہی۔ قل تم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یا موسیٰ، یا حرف ندا، اے موسیٰ حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی۔ لن نصبر، اس کے معنی ہے ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم سے صبر نہیں ہوتا یا ہم صبر نہیں کریں گے۔ علی طعام واحد، علی پر، طعام کھانا، واحد ایک ہی طرح کے کھانے پر۔ فدعو، پس دعا کیجئے، بلائیے، ندا کریں، درخواست کریں۔ ادعو فعل امر ہے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے پالن ہار کو۔ رب پالنے والا کا ضمیر ہے واحد خطاب کی، واحد حاضر کی۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب کو پکاریے۔ یخرج، وہ نکالے، فعل متعدی ہے، فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، من اور ما، من مانے سے، ما مانے جو، تم بے تو اگاتی ہے، انبتا ینبتو، تم بے تو فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔
مما تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، ارض زمین کو کہتے ہیں، من بقلہا، اس کی سبزی، بقل ساگ کو بھی کہتے ہیں، سبزی، ترکاری، یہ لفظ بڑا جامع ہے۔ آپ کسی بھی عرب ملک میں جائیں تو وہاں جن دکانوں پر سبزی بیچی جاتی ہے ان کو بقالہ کے نام سے لکھا جاتا ہے، بقل سبزی، ترکاری۔ وقصائہا، قصہ ککڑی کو کہتے ہیں، زمین سے اگنے والی ککڑی۔ وفومہا، واو مانے اور، فوم کہتے ہیں تھوم کو۔ پنجاب کے بعض علاقوں میں لہسن کے لیے تھوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے اسی لفظ سے لیا ہے، فوم۔ وعدسہا، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، مسور کے لیے عدس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وبصلہا، اور پیاز، بعض علاقوں میں پیاز کو بصل بھی کہتے ہیں، عربی میں لفظ ہے بصل۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں، ترکاریاں ہیں، ککڑیاں ہیں، لہسن ہیں، مسور ہے اور پیاز۔ قال، یہ سن کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا۔ قال فعل ماضی سے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اتستبدلون، آمن کیا، تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، استبدال بدل لینا، باب استفعال سے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ الذی، جو، ہوا وہ، ادنا کم ہے، معمولی ہے، ادنا ہے، بالذی بدلے اس کے جو، بے یہاں بدل کے لیے آیا ہے، ہوا خیر وہ بہتر ہے۔ ان کی اس بات کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو کم تر ہے، معمولی ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ اہبتو، اترو، یہ فعل امر ہے، ہبت کہتے ہیں اترنے کو، ٹھہرنے کو، کسی جگہ داخل ہونے کو۔ مصرن، مصر سے مراد خاص شہر مصر بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی شہر کے لیے مصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قال اہبتوا مصرن، فرمایا کہ تم کسی شہر میں اتر جاؤ۔ فإن، پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما جو، سألتم تم نے سوال کیا، سألتم فعل ماضی ہے۔ ارشاد ہوا کہ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے مانگی، جس کا تم نے سوال کیا۔ وضربت، اور مار دی گئی، فعل مجہول ہے ماضی کا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلت کے وزن پر، اور مار دی گئی، لازم کر دی گئی، علیہم ان پر، علی پر، ہم ضمیر جمع، وضربت علیہم اور مار دی گئی ان پر، الذلہ رسوائی، والمسکنہ اور محتاجی، مسکنت، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر
رسوائی اور محتاجی لازم کر دی گئی، ان سے چپٹا دی گئی، ان پر مار دی گئی۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ذالکا، اور ان پر ذلت اور رسوائی مار دی گئی، وباء، اور وہ حقدار ٹھہرے، وہ مستحق ہوئے، باء یبو، حقدار ہونا، مستحق ہو جانا، لوٹ جانا، بغضب، ساتھ غضب، من اللہ، اللہ کے، وباء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر رسوائی اور محتاجی لازم کر دی گئی، وباء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ ذالک، یہ اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، مراد ہے کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا کے طور پر جو عذاب ان کے لیے لازم قرار دیا گیا، اس کا سبب کیا ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ، بسبب اس کے کہ وہ، کانو تھے، فعل ماضی ہے، یکفرون، کفر کرتے، انکار کرتے، فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ وہ کانو یکفرون، انکار کرتے تھے، اس سے بھاگتے تھے، اس کے ساتھ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، ساتھ آیات اللہ کے، بے معنی ساتھ، آیات آیت کی جمع ہے، اللہ اللہ۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، یقتلون فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، النبیین، نبیون کی جمع ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، ذَلِكَ مَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ عصوا، نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا، اور تھے وہ، يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھ جانے والے، سرکشی کرنے والے، يَعْتَدُونَ بھی فعل مضارع ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ایک بار پھر بامحاورت ترجمہ سماعت کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے نکالے جنہیں زمین اگاتی ہے، وہ ترکاریاں، وہ زمین سے اگنے والی چیزیں، من بقلہا، وہ سبزیاں، ساگ، ترکاریاں، ککڑیاں، کسائہا، لہسن، مسور اور پیاز۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال، فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل لینا چاہتے ہو اسے جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ ارشاد ہوا، اہبطوا مصر، کسی شہر میں اتر جاؤ،
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر رسوائی اور محتاجی لازم کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ ذَلِكَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ ما كانوا يعتدون، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہی واضح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس آیہ مبارکہ میں جن انعامات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے وہ کس قدر عبرت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمارے لیے جس کے ایک ایک حرف میں حکمت و موعظت کے، عبرت پذیری کے بے شمار سامان بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے لیے بے آب و گیا ویرانے میں آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ اب وہ یہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے ان کے لیے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، لیکن طبیعت میں وہ جذبہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت سے معمور ہو اور ان کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دینے والا ہو، اس سے وہ عاری ہیں۔ یہ چیز ان میں دکھائی نہیں دے رہی۔ بات بات پر اڑب بن کر، اکڑ فوں میں مبتلا رہ کر، غلط قسم کے مطالبات کی کثرت، اللہ کے نبی کو پریشان کرنا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے لیے بادلوں کو سائبان بنایا گیا، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، بغیر محنت کے انہیں نمکین اور میٹھا مزیدار کھانا مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ایک طرح کا کھانا کھا کھا کر ہماری طبیعتیں اکتا گئی ہیں، وہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین سے اگتی ہیں۔ اب یہ بات ایک تو ان کی پست ہمتی کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کس سوچ کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آدمی کی جس طرح کی سوچ ہوتی ہے اسی طرح کا مطالبہ اس کی زبان پر آتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ ایک طرح کا کھانا کتنی دیر کھائے، اس لیے وہ تنوع والی جو عادت ہے وہ ان پر غالب آئی، اور اس کے تحت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے رب سے کہیں کہ ہمارے لیے تو کھانے پینے کی وہ چیزیں ہونی چاہیے جنہیں زمین اگاتی ہے۔ اب زمین سے اگنے والی ترکاریاں، لہسن، مسور کی دال، پیاز، یہ چیزیں وہ مانگ رہے ہیں۔ ہمت ہر کس بقدر ہمت اوست، آدمی کی سوچ ہر ایک کی اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہتے کہ ہم بھٹک رہے ہیں، ہماری غلطیاں معاف ہوں، ہمیں ٹھکانہ ملے، ہم اس طرح سے ذلت و رسوائی کا نشان نہ بنے، لیکن چونکہ ان کی طبیعتوں میں اسلام کا وہ حسن نہیں آیا، انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات سے اس کو بے پایہ انعامات مل رہے ہیں اس کا اپنے آپ کو فرما بردار بنائے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے رب سے یہ چیزیں مانگیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے فرمایا کہ ان سے کہو اگر یہ تمہیں چیزیں چاہیے
تو اس کے لیے تمہیں کسی شہر میں جانا ہوگا. آؤ چلو مصر، یا چلو اس شہر میں جس پر غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں جاؤ. یہ چیزیں جو تم سوال کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، یہ تمہیں دے دی جائیں گی. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ لوگ جو قدم قدم پر اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، جو قدم قدم پر اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ جل مجدہ ان کے اس مطالبے پر بھی اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان سے کہو شہر میں جائیں، وہاں ان کے لیے یہ زمین سے اگی ہوئی چیزیں موجود ہوں گی، وہ سبزیاں پکائیں، ترکاریاں کھائیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے موجود ہوں گی. لیکن یہاں پر قرآن کریم نے ایک بات بتائی کہ آخر سرکشی اور نافرمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس قوم کو تو صرف اس ایک نعمت پر کہ فرعون غرق ہو گیا، مصر کے خزانے ان کے پاس آ گئے، اسی پر شکر گزاری کا وہ مظاہرہ کرتے کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بنتے کہ اللہ نے انہیں ایسے سخت عذاب سے نجات دی تھی اور پھر وہ کس طرح کے شکر گزار بنے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے ان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ان کا کردار ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ بات بات پر شکوہ ہے، قدم قدم پر نافرمانی ہے، اپنی خواہشات کے پنجرے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کو امام بنانے سے ایک قدم لوٹنے کے لیے تیار نہیں. تو جب ان کی سرکشیاں حد تک بڑھ گئیں، جب اللہ تعالیٰ کا قانون پورا ہوا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ہم نے ان کے لیے رسوائی ہمیشہ کے لیے لازم کر دی، اور محتاجی ان کا مقدر بنا دی گئی. اللہ اکبر. پروردگار عالمین بندے کو آزماتا ہے اور اسے ڈھیل بھی دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ایک وقت بھی دیتا ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں سے اپنی آنکھیں بند کر کے صرف خواہشات کا غلام بن کر مسلسل اسی راہ پر چلا جائے جو رب کو ناراض کرنے والا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ کر ہو، تو پھر اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. پھر اس کا وہ قدرت انتقام حرکت میں آتا ہے. پھر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بدعمالیوں کا اس کو سزاوار بنا دیا جاتا ہے. کس خوبصورت انداز میں قرآن انسان کے دل و دماغ کو تھپکا رہا ہے، متحرک کر رہا ہے، اسے دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لینے میں ذرا بھر غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے آج کا یہ دن اس ذات کے لیے جس نے مجھے زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے لیے جس کے دیے ہوئے انعامات کو میں شمار نہیں کر سکتا، کس قدر شکر گزاری کا مظاہرہ میری طرف سے ہو رہا ہے، کس حد تک میں اپنے اخلاق اور اعمال کا جائزہ لے رہا ہوں. فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کی سرکشیاں ساری حدیں پھلانگ گئیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اہل ایمان یہود کے بارے میں قرآن پاک کا یہ اعلان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے.
وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگا رکھا ہو۔ ہم تو آج کے تناظر میں بات کریں گے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن تو ہر پڑھنے والے کو آنکھیں کھولنے کو کہتا ہے۔ قرآن تو اپنے مطالعہ کرنے والے کو توجہ دلاتا ہے کہ کون سے اعمال تیری سرداری، تیری مخدومیت، تیری عزت، تیرے وقار، تیری سربلندی کے لیے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جو تجھے ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہود جن کے بارے میں اتنے انعامات کا ذکر چلا آ رہا ہے، جنہیں رب العالمین طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، مگر وہ ان میں غور و فکر کرنے اور اس پر شکر گزاری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے جب ہر قدم پر نافرمانی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اپنے شعور کو، اپنی عقل کو اپنا امام بناتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ارشادات میں غور و فکر کرنے کی انہیں یا تو صلاحیت نہیں یا اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اس کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں۔ اور کیجئے کہ یہود کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھتی چلی گئیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے لیے رسوائی اور محتاجی یہ ان کی زندگیوں کا جزو لا ینفک بنا دیا گیا ہمارے لیے، کہ وہ لوگ جن کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا پیغام ہو، اور وہ ان لوگوں کو جو امام المرسلین کے امتی ہوں، جنہیں خیر امت کا لقب ملا ہو، جنہیں ایمان کی صورت میں انتم الاعلون کی گارنٹی جن کے پاس ہو، وہ ان کے سامنے اس طرح بے بس ہوں، آئے دن ان کے بچے یتیم بن رہے ہوں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہو، جب وہ چاہیں جس کی چاہیں جان لے لیں، ان کے لیے جو ضابطہ اپنی مرضی کا بنائیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اب قرآن پاک کی یہ صداقت ان کے لیے تو آج موجود ہے کہ وہ مسکنہ، محتاجی، جن قوتوں نے انہیں جمع کر کے اہل ایمان کے سروں پر مسلط کیا، وہ محتاجی تو نظر آ رہی ہے۔ آج اگر وہ طاقتیں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچیں تو کچھ وقت نہ لگے ان کو نیست و نابود کرنے میں، لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی، وہ آج عزت والے، وہ آج وقار والے۔ میں نے جتنا عرصہ کالجوں میں پڑھایا، میں نے نوجوانوں سے یہ سوال ضرور کیا کہ اے نوجوان، تو بتا مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ تیری زبان پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کس لیے ہے؟ لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ آنکھیں بند کر کے بس ایک تقلیدی راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا کر ہم مسلسل دوڑے چلے جا رہے ہیں اور انجام سے بے خبر ہیں، چاروں طرف سے تماچے پڑ رہے ہیں، ہر طرف سے عبرت کے تازیانے برسائے جا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے کہ آنکھ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر اہل ایمان کہلانے والوں کے لیے، مسلمان کہلانے والوں کے لیے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ وہ قرآن پاک خرید کر بہترین جلدوں میں، بہترین غلاف میں گھروں میں تو رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بے توجہی جس کتاب کے ساتھ آج مسلمان برت رہا ہے وہ یہ قرآن ہے، وہ یہ کتاب ہے۔
یہ درد مندانہ باتیں میں اس لیے درس کے دوران کر رہا ہوں کہ کہاں اللہ کا یہ اعلان کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور کہاں ہماری یہ بے بسی، چاروں طرف سے ذلتوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا، ان کی معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہو، ان کی معاشرت غیروں کی نکالی ہو، ان کے اخلاق باعث شرمندگی ہوں، ان کے معاملات الجھے ہوئے ہوں، ان حالات میں پھر بھی وہ قرآن کی طرف نہ آئے۔ اب قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت و مسکنت لازم ہوئی، وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، تو پھر ساتھ ہی ان کے دیگر جرائم بھی گنوا دیے۔ ایک تو وہ جرائم جن کا ذکر ہوتا آ رہا ہے کہ نعمتیں مل رہی ہیں، اس کا جواب یہ دے رہے، لیکن جب انہیں اپنی پکڑ میں لیا، ان پر گرفت کی، ان کے لیے سخت اور انتہائی ہولناک سزا کا ذکر کر دیا، تو ان کے دیگر جرائم بھی، کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو اسے پشت ڈالتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یعنی انسانی سوچ کی پستی کا اس سے بڑھ کر کوئی نشان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے زندگی دی ہے، جو کسی وقت بھی یہ زندگی لے سکتا ہے، جس کے حکم سے دن اور رات مل رہے ہوں، آکسیجن مل رہی ہو، پانی مل رہا ہو، حرارت مل رہی ہے۔ اور ہے کوئی صفحہ ارضی پر ایسا آدمی جو یہ کہے کہ اے بندے، آکسیجن مہیا کرنے میں میرا بھی کوئی حصہ ہے، یہ سورج کی جو حرارت تمہیں مل رہی ہے، اس کو ایندھن دینے میں میں بھی کچھ حصہ ڈال رہا ہوں؟ جہاں آ کر انسان بالکل بے بس ہے، پھر بھی وہ اپنے وجود پر اپنے اللہ کی عظمت کو طاری کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے کس قدر انقلابی انداز میں ہمیں یہ درس دیا ہے ان آیات کریمہ میں، کہ پھر جب گرفت ہوتی ہے تو اس کے سارے گناہ ایک ایک کر کے اس کو گنوائے جاتے ہیں کہ اے فلاں جماعت، تجھے یہ سزا اس لیے دے رہا ہوں، تیرا یہ جرم، تیرا یہ جرم، تیرا یہ جرم۔ اہل ایمان، ہمارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، ہمارے جرائم تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہ تو ہم نے اللہ کی وہ قدر جانی جس کا وہ حقدار ہے، اور نہ ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رشتہ، وہ تعلق، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ مودت، وہ محبت، اس کو اہمیت دی جس کا قرآن اور سنت ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان کی تمام سرکشیاں اس حد تک آ گئیں اور ان پر ذلت اور محتاجی لازم کر کے انہیں اللہ کے غضب کا حقدار بنا دیا گیا، تو یہ اس لیے بھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق اللہ کے نبیوں کو شہید کیا۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ تو ان جرائم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو سزا مقرر ہوئی، اس کا ذکر اس ایک آیہ کریمہ میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں
قرآن کریم کو کھولنے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے عطا کیے ہوئے نظام حیات کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔